اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آگے نہیں چھیڑنا. آگے چلیں جی. دف حرام ہے، موسیقی حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. حرام کرنے نہ کرنے کا رجسٹر جلالی صاحب کے پاس گھر میں پڑا ہے. انہوں نے جس چیز کو دل کرے حرام کرنا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، فلوئڈ لیتے ہیں ادھر سے حلال کی طرف سے مٹاتے ہیں اور حرام کے کھانے میں لکھ دیتے ہیں اور وہ حرام ہو جاتی ہے. حلال و حرام کے اصول شریعت نے وضع کیے ہیں. ادلہ اربع، قطعی الثبوت و قطعی الدلالہ. آیت قطعی الثبوت ہو، اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اور اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو، نہ ثبوت میں شک ہو نہ دلالت میں شک ہو. حرام صرف اور صرف اس سے ثابت ہوتا ہے. اور یہ فروعی مسئلے ہیں مستحبات کے جن کو آپ نے حرام میں ذکر کیا ہوا ہے. اللہ کی شان ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اسلام پہ زوال کیوں آ رہا ہے، مسلمان پست میں کیوں ہے، پستی میں کیوں ہے. ایسے علماء کی وجہ سے پستی میں ہے. دف حرام ہے جی، موسیقی حرام ہے. 10 مہینہ 10 دے مجھے کتاب. سب سے پہلے فتاوی رضویہ دیں، اعلی حضرت کا نام بڑا لیتے ہیں جناب اعلی حضرت. ایک ان کی کتاب ہے فحش گانوں پر اعتراض، فحش گانوں پر اعتراض، فحش گانوں کا عذاب. اس میں بھی انہوں نے دف کو حرام کہا ہوا ہے. اور اگر کسی کو یہ شک ہو تو یہ دیکھ لے، دف حرام ہے. اور یہ اعلی حضرت کے مسلک کے ٹھیکیدار بھی ہیں. اور یہ اب میں آپ کے سامنے اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ جلد 24 رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ. دف حرام ہے، ہر شے حرام ہے. اگر دف حرام ہے تو اس کا مطلب باجا راگ بدرجہ اولی حرام ہوا. سمجھ آ گئی نا. اگر دف حرام ہے تو اس کا مطلب راگ، گاجا، باجا، گانا، یہ ساری چیزیں جو اس آگے آتی ہیں راگ وغیرہ، یہ بدرجہ اولی حرام ہوا. اب یہ اعلی حضرت کے بڑا حوالہ دیتے ہیں، اعلی حضرت نے یہ کہا، اور لوگ کہتے ہیں یار اعلی حضرت نے کہا، ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے پاس اعلی حضرت کی کتابیں ہی نہیں ہیں. 37 جلدوں کا اعلی حضرت کا یہ فتویٰ کون لے گا؟ 37 جلدوں کا اعلی حضرت کا یہ فتویٰ جو اتنی دقیق علمی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ جلالی صاحب نے خود نہیں پڑھنا، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے یہ اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں. وہ بیچارے حسن ظن میں مارے جاتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیکیداروں اب سنو اعلی حضرت کا فتویٰ. اعلی حضرت سے کسی نے یہ سوال کیے، مسائل سما، یہ پورا رسالہ ہے اعلی حضرت کا. اعلی حضرت پر قوالی کے مسئلے پر، دف کے مسئلے پر، باجے کے مسئلے پر، گانے کے مسئلے پر، گانے میں راگ کے مسئلے پر یہ 6 سوال، کسی نے 5 سوال کیے. یہ 5 سوال. اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ سن لیں. یہ پہلا جواب انہوں نے دیا. فرماتے ہیں جاڑ، فانوس، شامیانہ، فروش وغیرہ آلات موسیقی کو 4-5 بیان کر کے آگے وغیرہ کہہ دیا. تمام اسلوب بھی سمجھنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے کہ وہ اعلی حضرت نے لفظ نہیں نہ لکھا وہ والا. بے وقوفوں کو یہ علم نہیں کہ اگر وہ اعلی حضرت کے نزدیک حرام ہوتا یا اس حکم سے خارج ہوتا تو اعلی حضرت وغیرہ کے بعد اس کا ذکر کرتے. وغیرہ کہہ دیا تو اس کا مطلب سب جائز. اعلی حضرت نے کہہ دیا یہ چیزیں مباحات فی نفسہا، اصلاً سب کی سب مباح ہیں، جائز ہیں. ان کے کرنے میں یہ تو کہتے ہیں نا حرام ہے، حرام سے تو نیچے اور کئی درجے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مکروہ مطلق، اسات، خلاف اولا، مباح. اور یہ 5 درجے درمیان میں چھوڑ کے یہ سیدھا حرام پہ جمپ لگاتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں، اب پڑھ رہا ہوں اعلی حضرت کی عبارت، جھاڑ، فانوس، شامیانہ، فروش وغیرہ مباح فی نفسہا، معذور نہیں جب تک نیتاً یا عملاً منکر شرعی سے متضم نہ ہو، بلکہ محمود کے نیت محمودہ سے محل محمود میں محمود ہو جائیں. میں سنا چاہتا ہوں، پریشان نہ ہوں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں گانے باجے کی، یہ تمام چیزیں جس میں دف بدرجہ اولے آ جاتی ہے، یہ اصلاً مباح ہیں جب تک کہ نیتاً یا عملاً اس میں منکر شرعی نہ پایا جائے. کوئی ایسی کبھی شے نہ پائی جائے، کوئی ایسی حرام شے نہ، کوئی ایسی شے نہ پائی جائے جو اس کو حرام کر دے. جائز ہے. اور آگے اعلی حضرت کہہ رہے ہیں، یہ اعلی حضرت کا نام لینے والے سن لیں، یہ اعلی حضرت آگے کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ نیت محمودہ، کہ اگر نیت محمود ہو، اچھی نیت ہو، تو اس سے موسیقی، یہ گانے باجے اور دف اچھا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہو گیا مطلب مستحب ہو گیا. یہ اعلی حضرت کا فتویٰ کہ ہر شے اصلاً مباح، نیت محمود ہو تو محمود اور مستحب ہو گیا، اور نیت بری ہو تو پھر برا، مکروہ اور حرام ہو گیا.
یہ اعلی حضرت کا فتویٰ، اور یہ کہتے ہیں جی حرام ہے دف حرام. بات ہی نہیں کی حرمت کی، بات ہی نہیں کی اباحت کی. دف موسیقی اور ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا اور سننا دونوں حرام. واہ، ختم قصہ. یہ عوام کو بھٹکاتے ہیں. اب آگے کیا کرتے ہیں، ایک اور ان کی علمی غلطی بتاؤں. وہ یہ کرتے ہیں کہ اب اعلی حضرت نے، اس کے بعد اعلی حضرت نے بحث کی ہے بڑی لمبی. اعلی حضرت یہ ساری، اس کے بعد اعلی حضرت نے نا جو حرام چیزیں ہیں، جو چیزیں حرام ہیں نا، اعلی حضرت نے وہ لے کر اس پر بحث کی ہے کہ اگر شباب کے گانے کے ساتھ یا دف کے ساتھ کوئی شراب کی چیز آ جائے تو حرام، اس کے ساتھ کوئی منکر آ جائے تو حرام، اس کے ساتھ یہ آ جائے تو حرام. اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ڈرامے دیکھیں. اندر سے اس ایک عبارت کو اٹھا لیتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد فلاں صفحہ نمبر فلاں لکھ دیتے ہیں، اس کا نما قبل نما بعد کچھ بھی نہیں اٹھاتے. حالانکہ وہ اعلی حضرت نے بحث کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے، نتیجہ نہیں ہوتا. نتیجہ ہمیشہ یا اولن دیا جاتا ہے یا آخر پہ دیا جاتا ہے، درمیان سے اٹھا لیتے ہیں. اور لوگوں کو اگر کوئی پوچھ بھی، اول تو پوچھتا کوئی نہیں، وہ اعلی حضرت کا نام دیکھ کے لاؤ جی ہر ختم. اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اس کو وہ صفحہ لا کے دکھاتے ہیں. اس بیچارے نے کہاں یہ مشکل عبارتیں پڑھنی ہے بھائی، آگے کیا ہے، مولوی جھوٹ تو نہیں بول رہا داڑھی رکھ کے، انہیں کیا پتا، انہیں نہیں پتا اس بات کا. تو یوں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اکثر مسائل میں اعلی حضرت کا ذکر کر کے. اعلی حضرت کے نزدیک کوئی اعلی موسیقی حرام نہیں جب تک کہ اس کا استعمال حرام طریق پر نہ کیا جائے. آگے چلیں جی. امام غزالی بڑے ادب سے نام لیتے ہیں جن کا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین جلد 2 مکتبہ رحمانیہ دیوبندی مکتبہ ہے یہ، باب 8واں باب سما اور اس کے آداب پر پورا ایک باب لکھا ہے. 440 سے لے کر 498 تقریباً 70 صفحات اعلی حضرت نے اس پہ لکھی ہیں. سما پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں. اور امام غزالی نے باقاعدہ مباح پر بحث کی ہے، راگ کے مباح ہونے میں اختلاف، اور پھر اس کا رد کیا ہے. یہ دیکھیں امام غزالی نے فرمایا کہ راگ مباح ہے، اس سے اختلاف کی تفصیل، اور پھر راگ کی اباحت پر دلائل دیے ہیں. یہ سارا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اب اگر میں یہ پڑھنے لگ جاؤں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، یا کچھ کر دوں رہنے دیں. تو یہ امام غزالی نے اتنی لمبی چوڑی بات کی. ایک بات چلیں آپ کو آخری ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، یہ بڑی لمبی بحث ہے اور اس پر انشاءاللہ میں دوبارہ ریکارڈنگ کرواؤں گا اسپیشل اس موضوع پر. کئی انہوں نے دلائل، یہ پورا ایک کثیر 70 صفحے پر دیے. اور پھر آخر پہ جن لوگوں نے اس کو مباح نہیں کہا نا، جائز نہیں کہا، یہ بڑی غور طلب بات، جن لوگوں نے موسیقی کو جائز نہیں کہا، امام غزالی نے ان کی رائے کو لیا اور پھر اس پر تبصرہ کیا. تبصرہ کیا کیا امام غزالی کا تبصرہ آپ سنیں. پہلی رائے فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ ہے چونکہ درمیان میں گانے کے ایک وقت ایسا تھا کہ گانے کو شراب کے ساتھ اور زنا کے ساتھ مخصوص رکھا جاتا تھا. جہاں پر گانا گایا جاتا وہاں پر زنا اور شراب کا اہتمام ہوتا تھا. لہٰذا جن لوگوں نے، اب یہ غور طلب بات، اس بات کا تعلق ہے مطالعے سے، اس بات کا تعلق ہے تحقیق سے. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا نام لیتے ہی حرام کہا، وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے اور اس خاص پیریڈ کے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ مربع تھا، اور چونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی لہٰذا انہوں نے اس کو ذہن میں رکھ کے کر دیا. اصلاً یہ بات نہیں ہے. اصلاً بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی گانا سنے اور پھر اس کا گانا اس کو وہاں سے اٹھا کے جہاں سن رہا ہے زنا کی طرف لے جائے، اس کا گانا اس کو وہاں سے اٹھا کے جہاں سے بیٹھ کے سن رہا ہے شراب کی طرف لے جائے تو پھر حرام ہے، اور اگر نہیں لے جاتا تو پھر مباح ہے، جائز ہے، بات ختم. دوسری وجہ بتاتے ہیں لا تقربوا الزنا، یہ دلیل انہوں نے لی کہ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. لہٰذا گانا بری چیز بنا تو سکتا ہے نا، دکھا تو سکتا ہے نا، اس کی طرف لے جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرو. تو اس کا بھی امام غزالی نے یہی جواب دیا. امام غزالی نے فرمایا کہ یہ کسی دور کی بات ہے، کسی دور کی بات ہے، کہ پھر وہی پرانی بات کہ گانے کو، دف کو، سرنگی کو، مزامیر کو، باجے کو اس کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، گانے کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، زنا کے ساتھ مختص سمجھا جاتا تھا، شراب کے ساتھ. مگر اب وہ چونکہ مختص نہیں ہے لہٰذا اب اس پر وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا جو اس دور میں دیا جاتا ہے. تیسری وجہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بتائی کہ قوم فاسق لوگوں کی مشابہت سے بچو، حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو کام فاسق اور گناہگار لوگ کرتے ہیں وہ نہ کرو. اس سے انہوں نے کہا کہ ایک لوگوں نے یہ دلیل لی ہے
کہ یہ چونکہ فاسقوں کا کام ہے لہذا اس سے بچو۔ اس دلیل سے کئی وجہ سے میں متفق نہیں ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق نماز کی پابندی شروع کر دے اور اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، چوری کرتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، زنا کرتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، جھوٹ بولتا ہو، اس کا فسق کسی ایک وجہ سے ہو، غیبت کرتا ہو، منافق ہو، دل میں اور ظاہر میں اور باطن میں اور ہو، تو پھر کیا ہم اس کو نماز پڑھنے سے روک دیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ اگر کوئی فاسق اپنے کسی بھی فسق کی بعد داڑھی رکھ لے تو ہم اس کی داڑھی اس بنیاد پہ منڈوا دیں گے پکڑ کے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام غلط کر رہا ہے۔ منڈوا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی دلیل نہیں منڈوا سکتے۔ لہذا فسق کے ساتھ اس دلیل کو مختص کرنا درست نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ موسیقی، آلات موسیقی مطلقاً مباح، حرام تب ہے جب تک اس کے ساتھ کسی حرام شے کا اتصال ہو جائے۔ اس کے علاوہ کافی دلائل ہیں جن کو میں حذف کر رہا ہوں، بہرحال آپ کو بات کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد مجھے دے دیں یہ جعفر شاہ پھلواری کی کتاب، پھلواروی، جعفر شاہ پھلواروی کی بڑی بہترین کتاب۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ لسٹیں بنائی ہیں ان لوگوں کی جو مزامیر کے ساتھ، دف کے ساتھ اور باجے کے ساتھ گانا سنا کرتے تھے اور خود گایا کرتے تھے، جس میں آپ کا نام سنیں گے تو آپ کی ہوش اڑ جائے گی کہ کیسے جلیل القدر لوگ جن کا نام سنتے ہی آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں وہ آلات موسیقی استعمال کرتے تھے، لیکن درست انداز میں کرتے تھے، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں تھا۔ اس طرح اس کی حدیثیں ہیں، اتنی روایات کہ اگر اس کو میں پیش کرنے لگ جاؤں تو 15 سے 20 گھنٹے صرف اس موسیقی کی حلت پر، مطلقاً اباحت کے دلائل پر چاہیے۔ شاہ محدث دہلوی کی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی، امام ابو اسحاق شیرازی کی، امام ابو الفضل طاہر المقدسی کی، علامہ شامی، علامہ عبد الغنی نابلسی، چند اور فقہا، علامہ فاقہانی، صحابہ کرام، امام مالک، اہل مدینہ کا عمل۔ اس میں اتنی ایک چیزیں ہیں، یہ اب نہیں آ سکتی، یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ اس کے بعد نظام حکومت نبویہ، شیخ عبد الحی القطانی، بڑے معروف مفسر محدث، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں انہوں نے، اب یہ غور سے دیکھیں ذرا، انہوں نے اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں تحقیق لکھی ہے عہد نبی میں گھنگرو والے دف تھے یا نہیں تھے، اور ثابت کیا ہے کہ تھے اور صحابہ کے سامنے بجتے تھے۔ لیکن کیا تھا، حلال کیوں تھے؟ چونکہ اس پر کوئی ایسی چیز گائی نہیں جاتی تھی جو حرام ہو۔ دف کے اندر ایسا کیا ہے؟ خنزیر نہ ہے، وہ تو دف ہے۔ حضور اسلام کے عہد مبارک میں مغنیات کے نام، گانے والی عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ کمال ہے۔ اب پڑھنی نہیں ہے تو پھر یہی موقف ہونا ہے۔ گانوں کے مضامین دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے مضمون کے گانے گائے جاتے تھے۔ ولیمہ میں نکاح کے گانے، ولیمے اور نکاح میں گانے گائے جاتے تھے۔ حضرت صاحب سن رہے ہیں؟ سفر سے واپسی پر ہم نے تو سنا ہے نا، طلع البدر علینا، سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام جب کسی غزوے سے آتے تو مدینے کی بچیاں اکٹھی ہو کر گانا گایا کرتی تھیں حضور کے استقبال میں، ساتھیوں کے لیے گانا، اور حضور علیہ السلام چپ کر کے سنا کرتے تھے۔ با سلف کا علم موسیقی سے شغف۔ اب اس میں کئی چیزیں، علامہ قطانی نے کئی چیزیں لکھی ہیں جو بعد میں اپنی باقی ریکارڈنگ میں لاؤں گا۔ رسول اللہ کی اجازت سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گانا سنانے والی باندی بلانا، حضرت عائشہ کی فرمائش تھی، حضور نے بلوائی۔ دلہن کی رخصتی کے وقت کے گیت، اگر یہ غیر اسلامی ہوتے، میرا یہ سوال ہے، اگر یہ غیر اسلامی ہوتے تو کیا علامہ قطانی اس کو نقل کرتے؟ دلہن کی رخصتی کے وقت کے گیت انہوں نے لکھے ہیں کہ دور صحابہ میں جب دلہن رخصت ہوتی تھی اس کو کون کون سے گیت گائے جاتے تھے۔ یہ ریسرچ کی بات ہے، اور ان مولویوں کا پچھلی 3 دہائیوں سے 30 سال سے یہی عمل ہے کہ جب کوئی ریسرچ کا معاملہ آیا، کوئی قانون بننے کا معاملہ آیا تو یہ اپنے بلوں میں گھس گئے، اور جب کوئی فتنہ پروری کا معاملہ آیا تو سڑکوں پہ نکل آئے۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی میں حبشیوں کا نیزوں سے کھیلنا، حضرت عائشہ، یہ میں عنوان پڑھ رہا ہوں، تفصیل بعد میں آئے گی، حضرت عائشہ کا یہاں ان ریکارڈنگز میں نہیں، بعد میں اس میں ریکارڈنگ ہوئیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلنا، حضور علیہ السلام کے سامنے حبشیوں کا مسجد نبی میں رقص کرنا اور یہ کہنا کہ محمد عبد صالح۔ حضرت عائشہ کا قول، کشتی کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت، دوڑ کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت، گھوڑوں کے مقابلے اور اس میں گائے جانے والے گیت۔ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں یہ مولوی، عوام کو بھٹکاتے ہیں، فضول کا دین مشکل بناتے ہیں، حالانکہ دین میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی
میں صرف موسیقی پر ان کے رد میں 10 گھنٹے سے زائد دلائل دے سکتا ہوں. اس کے بعد کتاب دیں مجھے امام اعظم